السلام علیکم۔ اب ہمارا جو پچھلے جو سبق ہم نے پڑھا تھا، ہادا، ما، من، ہادہی، اس کی ہم نے تمرین کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے ہم نے، اور اس کا جواب آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں دینا ہے۔ آپ لوگوں نے وہاں پڑھایا تھا آپ کو، اب یہاں بتائیں گے آپ کو قاعدہ کیا ہے ہاذا کا۔ ہاذا جو ہے اسم اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک کے لیے، مذکر مرد کے لیے، ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ نزدیک ہو، قریب میں ہونا چاہیے، وہ دور نہیں۔ جیسے ہاذا کتاب ہم نے پڑھایا تھا، ہاذا قلم، ہاذا مرسمہ، اس طرح بہت ساری چیزیں پڑھائی تھی آپ کو میں نے۔ ماں ایک جگہ ہم نے پڑھایا ماں، اور ایک جگہ ہم نے پڑھایا من۔ ماں اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ ماں سوالیہ نشان ہے، اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اور من اس لفظ سے انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ کسی چیز ہوگی اس کو بولیں گے ما ہاذا، یہ کیا ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ اور انسان کے لیے استعمال کریں گے تو من ہاذا البنت، یہ لڑکی کون ہے، اسی طرح سے۔ پہلے تھا ہاذا، اب یہ ہاذہی ہے۔ اب یہ ہاذی جو مؤنث کے لیے ہے، مادہ ہے اس کا، جیسے امرأ، شات، شجرہ۔ قاعدہ کیا ہے ہاذہی، یہ بھی اسم اشارہ ہے اور مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مفرد ایک مؤنث لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ نزدیک ہو۔ ہاذا بھی نزدیک کے لیے اور ہاذہی بھی نزدیک کے لیے ہے۔ اور مؤنث کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں عام طور پر گول تا ہوتی ہے، گول تا، جو وقت کے وقت جب ہم کوئی چیز روکیں گے، رک کے پڑھیں گے، اس کی آواز ہے کی آواز دیتی ہے۔ جیسے شجرہ ہے تو شجراتن لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم رکیں گے تو شجرہ بولیں گے۔ امراتن، امرأ بولیں گے۔ اب یہ میں نے اردو میں لکھ کر بھی دے دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ عربی قواعد گرامر کی چند اصطلاحیں ہیں۔ اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا کتاب۔ مذکر نر، جیسے رجل، فرس، حجر، ماء۔ جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے الفاظ کے معنی، اب تھوڑا سا آپ سبق یاد کر لیں، یہ ان کے یاد کر لیں معنی، پھر آپ نے اس کی مشق کرنی ہے۔ مثلا جیسے ہاذا یہ مذکر ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے۔ مکتب میز، تپائی، ڈیسک، باب دروازہ۔ مکتب آفس کو بھی کہتے ہیں۔ جدار دیوار، جدر بھی کہتے ہیں ایک دیوار کو، جدار بہت ساری دیواریں۔ فرس گھوڑا، اور حصان بھی کہتے ہیں، حصان گھوڑے کو حصان بھی کہتے ہیں۔ کأس گلاس، پیالہ۔ رجل آدمی کو کہتے ہیں رجل مرد۔ ولد لڑکا، ولد لڑکا۔ من ہاذا یہ کون ہے، من ہاذا یہ کون ہے۔ عمود ستون، عمود عمود۔ سقف چھت، سقف چھت۔ حجر پتھر۔ ماء پانی، وہاں ہم نے سب پڑھایا تھا ہم نے آپ کو ماء وغیرہ کر کے، لیکن جب ہم پڑھیں گے، جب ہم بولیں گے آخری لفظ کو ساکن کریں گے، جب ہم ماء نہیں بولیں گے، ماء پانی۔ قلم الرصاص پینسل، مرسمہ بھی کہتے ہیں، اور قلم اور قلم الرصاص بھی کہتے ہیں۔ قلم کیا نام، میں نے گاف کہا تھا آپ کو۔ اب والد، اب بھی کہتے ہیں، والد بھی کہتے ہیں، اور ابن باپ، ابن ولد بیٹا۔ شباک کھڑکی، طاقہ کھڑکی بھی کہتے ہیں اس کو۔ حارس چوکیدار۔ یہ آپ کو یاد کرنے، ان الفاظوں کو یاد کرنا ہے آپ نے، تاکہ آپ اس میں مشق کر سکیں صحیح سے۔
جس طرح سے ہم نے پہلے پڑھا تھا ہادہ سعید، یہ سعید ہے، ہادہ محمود، یہ محمود ہے، ہادہ حامد، یہ حامد ہے، ہادہ عادل، ہادہ فضل۔ تو کرسی، عمود، سقف، کأس، ورق، تلمیذ، خادم، معلم، یوسف، حارث جیسے ہادہ کرسی وغیرہ یہ آپ لوگوں نے کمنٹس میں مجھے لکھ کے دینا ہے آپ نے، کہ تاکہ آپ کو عربی صحیح، جب تک آپ مشق نہیں کریں گے آپ کو عربی نہیں آئے گی۔ جس طرح سے کرسی کا میں نے ہادہ سعید، ہادہ محمود، تو آپ نے مجھے اس طرح سے بتانا ہے کرسی تو ہادہ کرسی، ہادہ کرسی، عمود کو ہادہ عمود، سقف ہادہ سقف، یہ آپ نے لکھ کے مجھے دینا ہے اس طرح سے مجھے۔ اب نمبر 2، عربی میں ترجمہ کرے، اس کا اردو میں عربی میں آپ نے لکھ کے دینا ہے یا ترجمہ کرنا ہے آپ نے۔ یہ پینسل ہے، ہادہ مرسمہ، یہ مؤنث ہے نا، پینسل مؤنث ہے، تو اسی طرح سے آپ نے اس کو لکھ کے دینا ہے مجھے۔ یہ کھڑکی ہے، یہ دیوار ہے، یہ ستون ہے، یہ لڑکا ہے، یہ مرد ہے، یہ باپ ہے، یہ سعید ہے، یہ مدرس ہے، یہ عالم ہے۔ جب تک آپ مشق نہیں کریں گے آپ کو نہیں آئے گی، اور مشق کرنا ضروری ہے۔ ان سب کی جو عربی والا ہے اس کا مجھے کمنٹس میں عربی میں ترجمہ کر کے دینا۔ الفاظ کے معنی، اب حاضی والا یاد کرنا ہے۔ الفاظ کے معنی جو ہے، ہادہ یہ مؤنث ہے، ساعہ گھڑی، کراسہ کاپی، کراسہ کاپی کو بھی کہتے ہیں، کاپی کو ویسے دفتر کہتے ہیں عام الفاظ میں، اور کاپی بھی کہتے ہیں، لیکن کراسہ زیادہ تر ڈرائنگ بک کو کہتے ہیں۔ زہرہ پھول، محفظہ بستہ، نوارہ عینک، وردہ گلاب کا پھول، امرأہ عورت، بنت لڑکی، مروحہ پنکھا، شجرہ درخت، طلاسہ جھاڑن، سبورہ تختہ سیاہ، طفلہ بچی، شاطہ بکری، دراجہ سائیکل، سیارہ موٹر، مسطرہ پیمانہ، غرفہ کمرہ، والدہ ماں۔ یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اس کو اس طرح سے، تاکہ جب آپ یاد کر لیں گے تو جملے بنانے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی، مشکل نہیں ہوگی۔ تو اب آپ پہلے یاد کر لیں اس کو صحیح سے انشاءاللہ، پھر جو ہے آپ کو آگے سبق دیتا ہوں ابھی میں آپ کو۔ اب آپ نے یقیناً یاد کر لیا ہوگا، ہادہ زینب، یہ لڑکی ہے، یہ زینب ہے، ہادہ سعیدہ، یہ سعیدہ ہے، ہادہ سلمہ، یہ سلمہ ہے۔ تمرین مشق، نمبر 1، ان الفاظ کو ہادہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ مثلا غرفہ، مروحہ، شجرہ، مسطرہ، طلاسہ، تلمیذہ، استاذہ، خادمہ، والدہ، بنت جیسے ہادہ غرفہ، اس کو آپ نے مشق کرنا ہے، اس کی آپ نے مشق کرنی ہے۔ جو بھی آپ کو یاد دلایا ہے یہ مشق کر کے آپ نے کمنٹس میں لکھ کے دکھانا ہے مجھے۔ غرفہ کو غرفہ، ہادہ غرفہ، اس طرح آگے مروحہ میں لگانا ہے، شجرہ میں لگانا ہے، مسطرہ میں لگانا ہے، اس سب میں۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کے پاس الفاظ ہیں جو اس میں آپ کو دکھائے تھے، میں نے سکھائے ہیں، تو وہ آپ کو اور دوسری ویڈیوز میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی میری، وہ آپ کو پڑھ کے اس کو یاد کر کے پھر اس طرح سے آپ مجھے جواب دیجیے گا ضرور۔ اب آ گیا ہے ہمارے پاس عربی میں ترجمہ کریں۔ جس طرح ہادہ کا آپ نے ترجمہ تھا، ہادہ میں بھی آپ نے کیا تھا، اب یہ ہادہ ہے، مؤنث ہے۔ یہ کمرہ ہے، یہ درخت ہے، یہ عینک ہے، چشمہ ہے یعنی، یہ سائیکل ہے، یہ گھڑی ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ موٹر ہے، یہ استانی ہے، یہ سعیدہ ہے، یہ بچی ہے۔ جس طرح سے یہ کمرہ ہے، ہادہ غرفہ، اس طرح سے آپ نے مجھے کر کے
کمنٹس میں لکھ کے دکھانا ہے، مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اس طرح یاد کیا ہے، اس کو عربی کرنا ہے اس کا۔ نمبر 3، اردو میں ترجمہ کریں۔ اب اردو والا ہے، ہادہ مروح، دیکھو لکھا ہوا مروحتن، لیکن آپ نے مروحتن نہیں بولنا، ہادہ مروح یا مروحہ، عربی میں عام الفاظ ہے، مروحہ بھی بولتے ہیں ہم، ہادہ مروحہ یا مروح، ہادہ نوارہ یہ چشمہ، ہادہ امرأہ، ہادہ ساعہ، ہادہ وردہ، ہادہ غرفہ، ہادہ ام، ہادہ بنت، ہادہ سعیدہ، ہادہ شریفہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آپ نام لے سکتے ہیں، ہادہ زینب، ہادہ سلمہ، ہادہ رضا، ہادہ انیقہ۔ اس طرح سے آپ یاد کر کے کچھ اپنی طرف سے بھی یہ لکھ کے ضرور دکھانا ہے مجھے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ عربی سے دلچسپی ہے اور عربی سیکھ رہے ہیں، تاکہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بات کرنا آ جائے اور عربی میں بات کریں آپ اور قرآن کو سمجھنے لگے۔ اب اگلا سبق انشاءاللہ ہمارا جاری ہے، الدرس الثالث کا جو ہم نے یہ لکھا ہوا ہے، اس میں اشارہ ہی چل رہا ہے ہمارا، الدرس الثالث جو اب آئے گا انشاءاللہ، اس کو پہلے ہی پچھلا یاد کر لیں تاکہ اگلا بھی انشاءاللہ ہم یاد کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پچھلا بھولنا نہیں ہے، پچھلے ویڈیوز دیکھ کے یاد کرنا ہے آپ نے۔